الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما وبالصالحین۔ تو سب سے پہلے میں آئے ہوئے مہمان اور اس جلسے میں آئے ہوئے پیرنٹس اور اپنے ٹیچرز اور اپنے اسٹوڈنٹس کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو کہ جنہوں نے اتنی محنت کی اور آج ہم نے دیکھا کہ کتنا شاندار پرفارمنس انہوں نے اسٹیج پر کیا۔ یہ سب ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار زوردار تالیاں ہو جائے اپنے سب ٹیچرز کے لیے۔ جیسے کہ ہم سب نے دیکھا کہ بچوں نے بہت شاندار پرفارمنس کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو نہ بھولیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر پائے۔ ہم اس چیز کو نہ بھولیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں۔ تو سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنے اسکول کے سٹیج پر بات کرنے کا موقع دیا اور آئے ہوئے مہمان، اپنے پیرنٹس، اپنے ٹیچرز اور اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے رہ کر کچھ باتیں بولنے کی باتوں کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تو مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے اسٹیج پر کھڑے رہتے ہوئے۔ اس احساس کو میں تو بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی میں اپنے شہر مینگلور سے گاؤں کی طرف آتا ہوں، جب بھی میں بس میں سے اپنے اسکول کے دیواروں کو دیکھتا ہوں، تب مجھے اپنا بچپنا یاد آتا ہے۔ تو آج جو بھی میں ہوں، میں اس کا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کو، اپنے اسکول کو، اپنے ٹیچرز کو اور جتنے بھی اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہم پر بھروسہ کیا، ان سب کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اسکول کے مینجمنٹ کو بھی اسکول کے مینجمنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب سے میں نے یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے تقریباً انٹائر 10 سال میری محنت، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اسکول میں پڑھنے کا، اور انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں تعلیم اس اسکول سے حاصل کر سکوں۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہمارے توحید اسکول سے بہت سارے لیڈرز کو تیار کیا گیا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو بلڈ اپ کی گئی ہے، اور یہی نوجوان جو اسکول سے فارغ ہو رہے ہیں آج بڑے بڑے یونیورسٹیز میں اچھے رینکنگ پہ ہے اور اچھے پوزیشنز پہ ہے۔ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب پیرنٹس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لکی ہے۔ آپ کیوں لکی ہے؟ ہم سب اس لیے لکی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا کہ ہمارے بچے ایک اسلامک اسکول سے علم کو حاصل کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا کہ ہمارے بچے ایک اسلامک اسکول سے تعلیم کو حاصل کریں۔ تو آپ سب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ بتائیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم مسلمان اس لیے ہے کہ ہم نے پڑھا اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے۔ اگر توحید جیسا اسکول یہاں پہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کہاں جاتے؟ آج ایسے کچھ ادارے ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، وہاں پہ صبح کی شروعات ہوتی ہے our father is the art in the heaven، نعوذ باللہ، our Allah is the art in the heaven۔ وہاں کی شروعات ہوتی ہے ایک شرک سے، صبح کا پریئر چالو ہوتا ہے ایک شرک سے، جس پہ ہمارے پیرنٹس فوکس نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیرنٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلے، لیکن کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے بنا ہمارے حالات کو بدل سکتے ہیں؟ میں آپ سے پھر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے بنا ہمارے جو آج حالات ہیں ان کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟
ہم ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے بنا نہیں بدل سکتے. سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ ان میں نہ بدلاؤ لائے. اس کا سیدھا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک ہمارے قوم کے حالات نہیں بدلے گا جب تک ہم خود نہ بدلے، جب تک ہم اپنی سوچ کو نہ بدل لے، جب تک ہم اپنے دل کو نہ بدل لے، جب تک ہماری نیت صاف نہ ہو، تب تک اللہ ہمارے اس قوم کے حالات کو نہیں بدلنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دکھ بھری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ سچ ہے کہ آج سوسائٹی کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، آج معاشرے کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ہم بینیفیکٹرز نہیں بلکہ بینیفیشریز ہیں، کیونکہ آج ہم دینے والے نہیں بلکہ بس لینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیرا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ ہم نے تم کو بہترین مخلوق بنائے تاکہ تم لوگوں تک اچھائی کو پہنچا سکو. اور بہترین امت کیوں کہا؟ تاکہ ہم لوگوں تک اچھائی کو پہنچا سکے. لیکن آج ہم اچھائی کو نہیں پہنچا رہے، اس کے نتیجے آج ہم بہترین امت نہیں ہے، بہترین لوگ نہیں ہے. اس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، وہ کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم آج کمیونٹی کو، آج ہم سوسائٹی کو دینے والے ہیں یا بس لینے والے ہیں. ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سمجھو کہ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پانی دے، پانی کا گلاس میں لے کے جا رہا ہوں کانچ کا، اگر وہ گر کے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ کانچ کا گلاس گر کے ٹوٹ جاتا ہے تو میں کیا کروں گا، یا پھر آپ سب کیا کریں گے؟ ہم بیسیکلی اس کو اٹھائیں گے اور پھینک دیں گے، کیونکہ اس کا استعمال نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم نے آج سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے ایک سوسائٹی کیا کر رہا ہے، اس سوسائٹی کو ہماری ضرورت نہیں ہے. آج اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بس ہم لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بھی بن جائے. آج ہم نے سوسائٹی کو کچھ بھی نہیں دیا، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آج ہمیں سب لوگ اگنور کر رہے ہیں. آج وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سوسائٹی کو کچھ دیا ہی نہیں ہے. اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم کنٹریبیوٹرز بنیں، اگر ہم بنیں کہ ہم کمیونٹی کو کچھ دیں واپس، جب ہم علم کو حاصل کرتے ہیں تب انشاءاللہ وہی لوگ جو آج ہمیں اگنور کر رہے ہیں وہی قطار میں، وہی لائن میں ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ لبیک کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. اور ان دو چیزوں کو میں نے بیان کیا ہے. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو سوسائٹی نے نیگلیکٹ کیا ہے. اس کے ساتھ میں دوسری چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم خود کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم خود کو نہیں بدل رہے ہیں. اس کا سیدھا کیا مطلب ہے؟ جلال الدین رومی نے ایک بات کہی ہے، بہترین بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ yesterday I was clever, then I wanted to change the world, but today I am wise, so I want to change myself. اس کا سیدھا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کل میں ہوشیار تھا کہ دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، کہ کل میں ہوشیار تھا تو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، اور آج میں عقل مند ہوں، میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں. اور آج ہم اس بات پر غور کریں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں لیڈرز کو، بلکہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہر جگہ کہ ہمارے پاس لیڈرز نہیں ہیں، یہ اس طریقے سے اچھے سے کام نہیں کرتے ہیں، یہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے. بٹ کیا ہم نے خود کو کبھی پوچھا، کیا ہم نے اپنے گریبان میں جا کے دیکھا کہ کیا ہم سوسائٹی کو کچھ دے رہے ہیں؟ کیا بس ہم اپنے بچوں کو بس پڑھا رہے ہیں، پڑھنے کے بعد میں کیا ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا جب بھی تم علم کو حاصل کرو اس علم کو دوسروں تک پہنچانا تمہارا فرض ہے؟ اس بات کو بتا دینا چاہیے. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دو پرابلمز کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. پہلا پرابلم یہ تھا کہ ہم کو آج سوسائٹی نے نیگلیکٹ کیا ہے. ٹوڈے سوسائٹی ہیز نیگلیکٹڈ اس. اینڈ دا سیکنڈ ون از دیٹ کہ ہم خود کو نہیں بدلنا چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج اوور سیلف. اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا گناہ جو ہم نے کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے بڑا گناہ ہے، کہ ہم نے تعلیم کو بانٹ دیا. ہم نے تعلیم کو بانٹ دینے کا سیدھا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے.
اس کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ تعلیم الگ الگ نہیں ہے، تعلیم ایک یونٹ ہے، دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، دین اور دنیا ایک ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر سمجھو کہ کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وراثت میں جب پراپرٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے بیوی کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے، تو کیا ہم اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر وراثت کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ کیا دین نہیں ہے؟ یہ دین ہے، رائٹ؟ اسی طریقے سے جب اس وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے جس کیلکولیشن کا، جس میتھمیٹکس کا آج ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین اور دنیا ایک ہے، دین اور دنیا یونٹ ہے۔ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں ڈالیں۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جتنا پیچھے جانا چاہتے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اگر کبھی بھی کسی بھی جنگ میں ہار ہوتی تو وہاں پہ دو آپشنز دیے جاتے تھے۔ دا فرسٹ آپشن واز، جو پہلا آپشن دیا جاتا تھا کہ ان کا سر قلم کراؤ، اور دوسرا آپشن تھا کہ کیا کرنا ہے؟ دوسرا آپشن یا تو فائن بھرنا ہے یا پھر غلامی کرنی ہے، یہ دوسرا آپشن تھا۔ بٹ آخری یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ واحد شخص اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہو تو اس نے 3 آپشن دیے، جس کا ذکر بھوشیہ پرانا میں بھی کیا گیا ہے، جس کا ذکر بائبل میں بھی کیا گیا ہے۔ وہ نن ادر دین ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ جو 2 آپشنز میں نے بتائے، ایک کہ سر قلم کرنا اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ فائن بھر دینا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ ان جنگ کے قیدیوں سے کیا کہا انہوں نے کہا کہ نہ تو ہمیں فدیہ چاہیے نہ ہم آپ کا سر قلم کریں گے، نہ فدیہ چاہیے نہ سر قلم کریں گے، بس آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بچے جو بھی نوجوان ہیں وہ تعلیم کی طرف آئے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں ہسٹری کو، اگر ان جو بھی قیدی تھے اس جنگ میں، کیا وہ قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ کس علوم کے ساتھ آئے تھے۔ جب ہم نے ایجوکیشن کو نہیں بانٹا تھا، جب ہم نے کہا تھا کہ دین اور دنیا ایک ہے، تب الزہروی کتاب التصریف میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے قریب 200 سے زیادہ سرجیکل اکوپمنٹس کے بارے میں بتایا ہے۔ 200 سے زیادہ جو ہے سرجری میں جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا۔ بس وہی نہیں، آج ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیشنٹس یا پھر بہت سارے لوگوں کو کڈنی کی بیماری ہوتی ہے جس میں پتھر ہوتا ہے، رائٹ؟ جب ہم الٹرا ساؤنڈ اسکین کرتے ہیں تو اس کا بھی علاج انہوں نے بتایا۔ جب کسی کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا بھی علاج انہوں نے بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک ایگزامپل جوڑنا چاہتا ہوں۔ اس اسپیسیفک پیریڈ میں الزہروی نے اپنے کتاب میں یہ بھی بتایا کہ میڈیکل ایتھکس کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میڈیکل ایتھکس کچھ نہیں ہے بلکہ کیا ڈاکٹر کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جب ایک غریب پہلے کلینک میں آتا ہے اور ایک MLA سیکنڈ کلینک میں آتا ہے تو پہلے اس کا علاج کیا جائے گا جو پہلے آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا یہ دین نہیں ہے؟ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ اس دنیا کی سب سے جو پہلی یونیورسٹی تھی، یونیورسٹی آف القرویین، جو آج موریکو میں موجود ہے، اس کو بھی ایک فیمیل فاطمہ نے بنایا۔ اس وقت بنایا جب ہم نے ایجوکیشن کو ڈیوائیڈ نہیں کیا تھا، جب ہم نے تعلیم کو تقسیم نہیں کیا تھا، تو تب ہم نے الجبرا کا ایجاد کیا، تب ہم نے ہیلی کاپٹر کا ایجاد کیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھے اور اس بات کو دماغ میں بٹھائے کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، دین اور دنیا ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اسکول کے ہیں، جیسے میرا تعارف کیا گیا تھا کہ میں بھی اسکول کا پروڈکٹ ہوں، میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ میں اسکول کا پروڈکٹ ہوں۔ تو میں آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں ان کو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آج آپ پڑھائی کر رہے ہیں، پڑھائی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، یا پھر آپ ڈگری لو، ڈگری لینا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اکیڈمک ایکسیلنس، کہ ہم ٹاپ میں رہے۔ ہم ایسی قوم ہے کہ جو بس ایک ڈگری کے پیچھے نہ پڑے، کہ ہم وہ قوم ہے ہم ٹاپ پوزیشنز پہ ہو۔ اگر ہم جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، اگر میں میڈیسن میں جاتا ہوں تو میں میڈیسن کے ٹاپ 5 میں ہونا چاہیے۔ اگر میں انجینئر بنتا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ انجینئرنگ کے ٹاپ 5 فیلڈ میں ہو۔ تو یہ اس بات پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اکیڈمک ایکسیلنس کو اچیو نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں،
ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, ہم کو ہمارا حساب نہیں مل رہا ہے یا پھر جسٹس نہیں مل رہی. میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نارملی دیکھیے, آج اگر انڈیا میں کسی بھی گورنمنٹ میڈیکل کالج میں کسی کو بھی اگر سیٹ ملتی ہے تو اس ایک انڈیویجول پر, ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر گورنمنٹ 1 کروڑ اسپینڈ کر رہا ہے, گورنمنٹ 50 لاکھ اسپینڈ کر رہا ہے, 75 لاکھ اسپینڈ کر رہا ہے. آج کیا ہو رہا ہے, یہ غریب ناشتے کے لیے اگر کسی دکان میں جا کے بریڈ کا پاکٹ لاتا ہے تو وہ بھی ٹیکس بھر رہا ہے, اور ایک امیر اگر ایک اچھا گھر یا گاڑی لینا چاہتا ہے مسلمان تو وہ بھی کیا کر رہا ہے, ٹیکس بھر رہا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ٹیکس بھر رہے ہیں اس کا پیسہ کہاں پر جا رہا ہے, اس کے پیچھے فکر ہونا چاہیے. تو اس کا پیسہ ہم واپس کہاں سے لے, کیسے لے سکتے ہیں, اس پر غور کرنے کی چاہیے. آج ہمیں اسٹریٹ لائٹس ڈالے جاتے ہیں, کیا ہم بس اسٹریٹس کے نیچے سے چل کے خوش ہے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بس بجلی یا پھر پانی سے خوش ہے؟ نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں, آپ کو اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں. اگر سمجھو کہ آج اس ہندوستان میں 5 ایسے کچھ کالجز ہیں, وہاں سے 500 اسٹوڈنٹس کو میڈیکل سیٹ مل گئی تھی, تو اگر 1 کروڑ حساب میں اگر پکڑتے ہیں تو قریب 5 کروڑ کیا ملتے ہیں, واپس مل جاتے ہیں. اسی طریقے سے آج اگر ہم جائزہ لیں تو ہندوستان میں ہم مسلمان 14% ہے, 14%, بھی مسلمس آر 14%. بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ بس ہم 2% بھی نہیں. آئی آئی ٹیز کالجز میں جو ٹاپ انجینئرنگ کے کالجز رہتے ہیں وہاں پر ہم 2% بھی نہیں ہیں. اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب اسٹوڈنٹ فوکس کریں, ہم سب اسٹوڈنٹ کوشش کریں کہ ہم ٹاپ یونیورسٹی سے اپنے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ایک لیڈر بنیں, لیڈر کی کوالٹیز کو اپنے اندر ڈیولپ کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز پر فوکس کرنا چاہتا ہوں جس کے اوپر آلریڈی توحید مینجمنٹ جو ہے فوکس کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا گروپ ہے یتیموں اور غریبوں کا جن کو تعلیم نہیں مل رہی ہے. آج توحید کی مینجمنٹ اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. آج ہم نے کیا کیا, یتیم اور غریب کے حقوق کو نہیں سمجھا. یہاں پر علماء موجود ہے, ان سے آپ پوچھئے یا حدیث و قرآن میں مینشنڈ ہے کہ ان کے حقوق کیا ہے, کتنے بار ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو آج ہم نے ان کے حقوق کو نہیں سمجھا, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سے ہمارا رول تھا یا پھر جو بھی ہمارے ایبلٹیز تھی ان کو اللہ نے چھین لیا, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق کو ہم سے چھین لیا. اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی بچہ ہو, غریب ہو, کوشش کرے کہ ہم ان کو پڑھائے لکھائے اور اسکول میں داخلہ کرائیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں, آپ اگر ایگزام کے 1 دن پہلے یا پھر ٹیچر کہہ رہی ہے پڑھنے کے لیے, اگر آپ اس طریقے سے اگر آپ اس کو سمجھتے ہو کہ یہ ایجوکیشن ہے, میرے بچوں یہ غلط بات ہے. ایجوکیشن اس کا نام نہیں ہے. ایجوکیشن اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ آنے والے 10 یا 20 نسلوں تک اس بات کو پہنچا سکو کہ ایجوکیشن کیا ہے, ان کو تعلیم دے سکو, ان کی تربیت کر سکو. اس بات پر فوکس کرے کہ جب بھی آپ محنت کرے, محنت کیسی ہونی چاہیے, صحابہ والی ہونی چاہیے. صحابہ والی محنت مطلب فجر میں اٹھنا, فجر کے بعد سے آپ لگاتار محنت اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے. یہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے, یہ جو فیس ہے آپ کا, یہ گولڈن پیریڈ ہے. آپ کے ہاتھوں میں, آپ اپنے رائٹ ہینڈ کو دیکھیے, آپ کے ہاتھوں میں کامیابی ہے میرے بچوں. دیکھو آپ کے اساتذہ یہاں پر ہے, آپ کے پیرنٹس یہاں پر ہے, دونوں چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب بنیں. اگر ہم ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کے ساتھ ایک نبی کو بھیجا. اسی طریقے سے آج اگر ہمارے پاس کتابیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھ کے ایکسپرٹ بن جائیں گے, میرے بھائیوں اور بہنوں, میرے اسٹوڈنٹس, آپ غلط ہیں. کیونکہ ایک عالم کے بنا, ایک استاد کے بنا آپ انکمپلیٹ بن جاتے ہیں. اور اگر آپ اپنے پیرنٹس کی اور اپنے اسٹاف کی عزت نہیں کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ آپ کامیاب نہیں ہوئیں گے, آپ کامیاب نہیں ہونے والے. میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے. یہاں پہ ہمارے استاد بیٹھے ہوئے, آپ ان سے پوچھئے, اگر ہم کچھ غلطیاں کرتے تھے تو ہم ان سے مار کھاتے تھے اور ہم ان سے سیکھتے تھے, کبھی ہم نے ان سے الٹا جواب نہیں دیا. بٹ آج اگر ہم اپنے اسکول کے بچوں کو دیکھیں تو نہ پیرنٹس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, نہ اپنے اساتذہ کا رسپیکٹ کر رہے ہیں, یا پھر اپنے ٹیچرز کا رسپیکٹ کر رہے ہیں. اس پر غور کریے کہ جب بھی آپ ایک الفاظ بڑے آواز سے بتاتے ہو, یا پھر جب بھی آپ ایک لفظ بڑے آواز سے بتاتے ہو تو کیا ہو رہا ہے, آپ کا سکسیس ریٹ کم ہو رہا ہے. سمجھو کہ آپ کا سکسیس ریٹ 100 ہے. جو بھی اسٹوڈنٹس 8, 9, 10th میں ہے, اس بات پر فوکس کرے.
کہ اگر سمجھو کہ آپ کا سکسیس ریٹ 100 پر ہے، اگر آپ اپنے ماں باپ سے زور آواز سے یا پھر بڑی آواز سے بات کرتے ہیں تو آپ کا سکسیس ریٹ نیچے آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اپلائی ہوتا ہے ہمارے ٹیچرز کو یا پھر پروفیسرز کو. تو اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ ٹیچرز ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ اپنا امپورٹنس ٹائم دے رہے ہیں. کیونکہ میں کچھ ایسے ٹیچرز کو بھی جانتا ہوں کہ انہیں سیلری تو قریب لاکھ کے مل جاتی ہے دوسرے فیلڈ میں جا کے، بٹ انہوں نے ایجوکیشن کو پریفرنس دیا. وہ چاہتے ہیں کہ بچے تعلیم کو حاصل کریں، کیونکہ ایک ٹیچر کا اہم رول ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کی زندگی بنانے میں. جیسے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، وہ بھی ایک ٹیچر تھے. اس کے ساتھ ساتھ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں سے فارغ ہونے والے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے نذیر صاحب نے بتایا کہ ہم ایک لیڈر بن کے نکلے، تو ایک لیڈر کے 2 کوالٹیز میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے. ہماری جو میم تھی زبیدہ میم، ان میں جو کوالٹیز تھے وہی کوالٹیز آج میں ٹاپ یونیورسٹیز کے پرنسپلس میں دیکھتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استادوں سے سیکھیں. ایسے نہ جانے کتنے اسٹاف ہیں ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں 2 پرنسپلس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں بچوں. نمبر 1 کہ جس بھی فیلڈ میں آپ جانے والے ہو آپ عہد کر لے کہ میں ایکسپرٹ بنوں گی، کہ میں ایکسپرٹ بنوں گا. دوسری چیز کہ جس بھی فیلڈ میں آپ جانے والے ہو، چاہے میڈیسن ہو چاہے کچھ بھی ہو، آپ اس بات کو عہد کر لے کہ جب بھی میں اس فیلڈ میں جاؤں گی یا جاؤں گا تو میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والا انسان بنوں گا، کہ میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والی انسان بنوں گی. اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے شرور کے سبھی جتنے بھی پیرنٹس ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا تاکہ وہ اپنے بچوں کا پرفارمنس دیکھے. جیسے ہمارے نذیر احمد سر نے کہا کہ جب بھی ایک بچہ اسکول میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں آتے تب تک ہم کیا کرنا چاہیے؟ ان کا انتظار کرنا چاہیے، رائٹ. تو اسی میں ایک اور بات جوڑ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے سارے پیرنٹس ہیں، تو آپ میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کیا چیلنجز فیس کر رہے ہو، کہ تمہیں کیا پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں. جب بھی ہم اس طریقے سے پوچھیں گے تو بچہ بتائے گا کہ یہ غلطیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان میں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں. اس طریقے سے آپ تعلقات بنائیں گے تو ان کے زندگی پر بہت بڑا اثر پڑے گا. اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شرور میں ہم الگ الگ آرگنائزیشن کے ذریعے یا پھر الگ الگ ٹیم کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو صحیح ٹریک پہ لے کے جائیں. ہم نے کچھ آرگنائزیشنز یہاں پر کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو وہاں بھیجیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس آرگنائزیشن یا اس یونٹ کا حصہ بنے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جب بچہ آپ کا صحیح جگہ پر وقت بتائے گا تب وہ کامیاب بنے گا. میں ایک کوٹ سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اف یو ہیو اچیوڈ سم تھنگ ٹوڈے، کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو حاصل کیا ہے بچوں تو وہ آپ کی اچیومنٹ ہے، وہ آپ کی کامیابی نہیں ہے، وہ بس ایک آپ کی اچیومنٹ ہے. اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سوسائٹی کو یا پھر کمیونٹی کو واپس دیں. یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دا سوسائٹی. جب میں اسکول میں قدم رکھا تھا 2006 میں، تب میرے والد میرے ساتھ تھے، تو آج وہ یہاں پر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ 2018 سے میں پبلک اسپیکنگ میں ہوں اور آج پہلی دفعہ میری ماں مجھے دیکھنے کے لیے آئی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے یہاں پر دیکھ کے خوشی محسوس کر رہی ہوں گی. اسی طریقے سے بچوں، اگر آپ یہاں پر آ کر پرفارم کریں گے، آپ زندگی میں کچھ اچیو کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے فین بن جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری بات سے کسی کو بھی کچھ تکلیف ہوئی ہے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ مجھے معاف کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.